شادی بیاہ کے رسم و رواج، شادی بیاہ کے طریقے کیسے ہیں وہ بیان فرمایا، اور اسی طرح سے سماج میں کس طرح سے رہا جائے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مدینہ میں جانے کے بعد باقاعدہ لوگوں کے لیے حج کا ایک نیا قانون پیدا ہو گیا، صفا مروہ کیسے کی جائے، حج کیسا کیا جائے، اور اسی طرح سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ کل میں آپ کو بتایا تھا کہ حرام چیزوں سے بچنے کا سخت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اپنا کھانا جو ہے حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا کھانے کی وجہ سے ہی جنت چھوڑنا پڑا حضرت آدم کو، حضرت حوا کو۔ پھر اسی جنت میں اگر جانا ہے تو ہمیں حرام چھوڑنا پڑے گا، حلال اختیار کرنے پڑے گا۔ کھانے پینے کے معاملے میں خاص طور پر خون کے بارے میں بیان فرمایا، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو بھی ذبح کیا جاتا وہ حرام ہے۔ تو مسلم سماج میں تمام چیزیں، تعلیمات، باقاعدہ شرائط وغیرہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ لاگو کر دی مدینہ میں۔ اس کے بعد جو ہے آگے بیان فرمایا کہ قصاص، یعنی قصاص کے معنی عرب کا حال ایسا تھا کہ ہر دن ایک مرڈر ہوتا تھا وہاں پر۔ ہر آدمی کیا ہے اپنے جیب میں، اپنے اس میں باقاعدہ تلوار رکھتا تھا، میان میں تلوار ہوتی تھی، 60 70 سال صرف لڑنے میں ہی ان کی عمر جاتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون لاگو کیا قصاص کا۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے بدلے میں اس کو بھی مارا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو اس کو بھی باقاعدہ، قاتل کو باقاعدہ مرڈر کیا جائے گا، باقاعدہ اسے موت کے گھاٹ اٹھا دیا جائے گا، تاکہ کوئی دوسرا 10 مرتبہ سوچے کہ کسی کا قتل کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، یہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد وصیت کے بارے میں بیان فرمایا، یہ بھی مسلم سماج کی ایک وجہ ہے، ضروری چیز ہے جس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ جائیداد کے معاملے میں مرنے سے پہلے باقاعدہ وصیت لکھنے کا حکم دیا۔ آج کل کی حالت میں وکیل کے نگرانی میں جتنی اس کی جائیداد ہے، جتنی اس کی اہم ضروری باتیں ہیں، باقاعدہ جو ہے لکھ کر کے وصیت کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر جو ہے مسلم سماج بننے کے بعد پھر احکامات، روزے کے احکامات نازل ہوئے، فرض روزے نازل ہوئے مدینہ میں۔ تو روزے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے کیا احکامات ہیں روزے کے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا روزہ فرض ہے، ہاں مگر سفر میں جانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر سفر میں جانے والا اگر اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسے تانا نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے وہ بھی روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، حالانکہ فرض روزہ ہے۔ پھر جو ہے آگے بیان فرمایا بہت بڑے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، 60 سال کے، 70 سال کے، روزہ تو فرض ہے مگر اس کا ایک توڑ اللہ تعالیٰ نے فدیہ بدلا، اس کا ایک بدل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہے، بیمار کا شکار ہے، شوگر اور آج کل کی نئی بیماریاں، بی پی شوگر کا شکار ہے، بہت زیادہ بیمار، مگر اسی خواہش ہے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جتنے روزے اس سے چھوٹ جاتے ہیں، یا 30 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، بیماری ویسی ہے، آگے بھی چل کو بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، رمضان کے بعد بیماری کنٹینیو ہے، لمبی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مرد بھی ہو سکتی ہے، حاملہ عورتیں اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، دودھ پلانے والی ماں اگر دودھ پلانے کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فدیہ کے معنی یہ ہے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک روزہ چھوٹ گیا بولے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات چونکہ مسلم سماج تھا کھل کر کے باقاعدہ مدینہ میں یہ باقاعدہ قانون لاگو کیے گئے جو مکہ میں ناممکن ہو سکا۔ پھر جو ہے اعتکاف کے مسائل بتائے گئے، اور اسی طرح سے آگے اسلامی کیلنڈر، اسلامی جو انگریزی کیلنڈر ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تمام عبادتیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تمام اسلامی کیلنڈر تاریخ قمری سال یعنی چاند کے حساب سے ہمارا کیا ہے حساب چلتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ کب سے ہمارا دن شروع ہوتا، کب رات، پہلے رات بعد میں دن ہمارے یہاں پر اسلامی طریقے سے، اس کا بیان فرمایا۔ جہاد اور حج کے بارے میں اور خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی طرح سے شراب حرام ہو گئی، مدینہ میں آنے کے بعد شراب بالکل حرام ہو گئی، اور اسی طرح سے مشرکین سے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے اسے شرائط بتائے گئے، اور حیض کے مسائل بتائے گئے کہ حیض میں کس طرح سے جو ہے عورت کے ساتھ برتا کرنا چاہیے،
طلاق کے مسائل بتائے گئے، عدت کے مسائل بتائے گئے، طلاق ہونے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد، شوہر طلاق دینے کے بعد، خلا لینے کے بعد عدت کیسے کس طرح سے عورت گزاری جا سکتی ہے، تو تمام مسائل جو ہے بتائے گئے. مہر، شادی میں جو مہر دیا جاتا ہے اس کے مسائل بتائے گئے، اور اسی طرح سے بہت سے ایسے مسائل بتائے گئے. آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بتایا کہ آدمی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینہ میں طاعون پھیلا. طاعون ایک پلیگ، ایک بیماری ہے، تو لوگ وہاں سے بھاگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہاں بھاگ سکتی؟ اگر بیماری آئی اور یہ لوگ بچنے کے واسطے بھاگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تقدیر سے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اپنی بیماری کو بچانے کے لیے موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. موت تو کبھی بھی آنے والی ہے. ایک قانون لاگو کیا گیا کہ جہاں طاعون ہے، پلیگ ہے یا بیماری ہے، وہاں سے جانے سے منع فرمایا. اور جس جگہ پر پلیگ ہے دوسرے لوگوں کو اس سٹی میں، اس شہر میں جانے سے منع فرمایا. یہ باقاعدہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد آگے بیان فرمایا کہ بہت بڑا بادشاہ تھا. طالوت کے لشکر نے جالوت سے لشکر کو باوجود کم ہونے کے دنیا کے اندر ہے ایک ایسا ہمارا ذہن ہے جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ وہی جیتتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا دنیا میں کہ جس کی تعداد کم تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کامیابی نصیب فرمایا. اس طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی بڑی فضیلت ہے. سورہ آل عمران میں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے. تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی جس میں کئی مرتبہ اللہ کا نام لیا گیا. اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے بتایا. 5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے، مردوں کو باقاعدہ زندہ، دوبارہ زندہ ہونے کے واقعات بیان کیا. ایک واقعہ اس میں بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کس طرح سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک پرندے کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ پرندوں نے اسے ذبح کرو اور تمام کا گوشت خلط ملط کرو، مکس کر دو، اور پھر جو ہے سب کا گوشت الگ الگ جگہ پر رکھو اے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر کے پکارو، باقاعدہ جو ہے وہ زندہ ہو کر کے تیرے سامنے حاضر ہوں گے. تو لہٰذا ایسے کئی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی. صدقہ جائز ہے، سود حرام ہے. سود تو بالکل کیا ہے، حرام قرار دیا گیا. اور سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ایک بہت قرآن کی 6666 آیتوں میں سب سے بڑی آیت قرض کے بارے، چونکہ مدینہ میں مسلم سماج تھا، سود حرام، صدقہ جائز، زکات جائز، اور قرضے کی جب نوبت آتی ہے قرضہ کیسے لینا، کیسے دینا، قرضہ لینے کے بعد بھی اس کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اگر کوئی قرضہ لے کر کے ویسے ہی مر گیا، اللہ کے نبی اس کی جنازے کی نماز پڑھنے سے بچتے تھے. کسی اور کو ذمہ داری دیتے تھے، تم پڑھا لو، میں نہیں پڑھا سکتا. اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرضے کے بارے میں بیان فرمایا. اور اسی طرح سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. تو یہ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے. مدنی سورتوں میں باقاعدہ سماج میں پیش آنے والے معاملات بیان کیے گئے. کھانے پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، بزنس کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ. تو لہٰذا اللہ کے نبی مدینہ جانے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے، رمضان کے 17ویں تاریخ کو باقاعدہ ایک واقعہ پیش آیا، جنگ بدر. اچانک پیش آیا ایک بہت بڑی جنگ، پہلی جنگ. روزے کی حالت میں نہ ہتھیار کا بندوبست تھا، نہ کھانے پینے کا بندوبست تھا. روزے کی حالت میں صحابہ نے یہ جنگ لڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 صحابہ، سامنے کا جو لشکر تھا، فوج تھی، ہزاروں میں تھی، ہزاروں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی بھی مدد بیان فرمائی. اس سورے کے اندر یہ بتایا گیا ایمان اگر مضبوط ہو، ایمان اگر مضبوط ہو، تعداد کم ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کیسے آ سکتی، انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. خاص طور پر سورہ بقرہ میں ایک اہم بات اس میں بتائی گئی کہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے بیان فرمایا، آسانی کے لیے. اور پھر جو آسانی کیا ہے روزے میں، حاملہ عورت کے لیے چھوٹ ہے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے چھوٹ ہے، مسافر کے لیے چھوٹ ہے. اور ایک حدیث میں بیان فرمایا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوٹ دیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ.
جہاں چھوٹ دیتا ہے اسے فائدہ اٹھاؤ. سفر میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہے, اس پر عمل کرو. یہ چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے, ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے, اسے قبول کرو. اس طرح سے روزے کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چھوٹ بیان فرمائی. دوسرے مسائل میں روزے بڑے سخت ہیں, اسلام میں بہت آسان ہے, جس میں سحری کا انتظام ہے, جس میں آخری وقت میں سحری کا کھانے کا حکم دیا, اور پھر جو ہے افطار کا بھی, جو یہودیوں کے یہاں نہیں تھا. اگر افطار نہ ہوتا, سحری نہ ہوتی تو روزے بڑے سخت ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ کوئی بوڑھا آدمی, کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک وقت کا کھانے کا انتظام مسکین کو, یتیم کو, مسافر کو, یا ایک کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس آج بھی سحری کا انتظام نہیں. کوئی مسافر آتا باہر سے, کئی بار ہمارے یہاں ایک انتظام تھا ہوٹل میں, باقاعدہ بول کو انتظام کرے تھے. آنے والے مسافر کبھی رات میں بھی آ سکتے ہیں, ان کے لیے سحری کا انتظام سٹی والوں کا ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی مسافر آیا, اگر پورے شہر والے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کرے, روزے کے مہینے میں نہیں, عام دنوں میں بھی اگر کوئی مسافر آیا, شہر والے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کرے, تو وہ ان کے کھیتوں میں چوری کر کو نہیں کھا سکتا. اسے وقت حق ہے مسافر. لہٰذا ایک آدمی ایسا ہے جس کے سحری کا انتظام کرنا ہے, میں نام نہیں لیتا چونکہ ان کی بھی عزت بچانا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے جن کے گھروں میں بڑے آدمی ہیں, یا یہاں پر بھی اگر کوئی آدمی ہے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, تو اپنی جانب سے ایک دن کے سحری کا, ایک وقت کے سحری کا انتظام کر سکتی. وہ پیسے آپ میرے پاس جمع کر سکتے ہیں. 20 دن کا انتظام کرنا ہے, لہٰذا بہترین وقت ہے, اور پھر آپ کو روزے کا بھی ثواب پہنچے گا. اگر بیمار ہیں اور اسی طرح سے بوڑھے ہیں, تو لہٰذا یہ سنہرا موقع ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال